چل رہا ہے کافی عرصے سے، میرا بڑا دل کرتا ہے اس کے اوپر ایک جمعے کو گفتگو کرنے کا۔ یہ جو حیاتی اور مماتی والا مسئلہ ہے بہت زیادہ ہے ہمارے ملک کے اندر، حالانکہ اس سے پہلے کافی سیر حاصل بحث گفتگو اس کے اوپر ہو چکی ہے، مختلف علماء نے کی ہے، لیکن یاد رکھیے حیات الاموات یا حیات الانبیاء یا حیات الشہداء، نبیوں، شہداء یا مردوں کی حیات جو ہے وہ قطعی ہے، زندگی جو ہے وہ کیا ہے؟ قطعی ہے، حیات ہے، لیکن کیفیت اور تعبیر اور نوعیت میں اختلاف ہے، نوع، قسم، نوعیت اور تعبیر میں اختلاف ہے، یہاں پہ اختلاف بن جاتا ہے آگے، جھگڑا یہاں پہ بن جاتا ہے کہ اس بندے کی زندگی جو ہے وہ دنیاوی زندگی ہے یا برزخی زندگی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اختلاف اس بات میں ہے، حیات کے ہم بھی قائل ہیں، حیات الانبیاء اور حیات الشہداء کے ہم بھی قائل ہیں، لیکن برزخی حیات کے ہم قائل ہیں۔ ہم کہتے ہیں ان کی حیات دنیا کی سی نہیں ہے، اگر دنیا کی طرح ہوتی تو اللہ یوں نہ فرماتے بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں شعور نہیں ہے۔ اگر دنیا کی طرح ہوتی تو اس کا تو ہمیں شعور ہے، پھر اللہ یوں نہ فرماتے کہ تمہیں شعور نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ وہ دنیا کی طرح تو نہیں ہے، حیات الانبیاء اور حیات الشہداء جو ہے وہ دنیا کی طرح نہیں ہے، برزخی حیات ہے۔ وہ کس طرح کی ہے؟ وہ کیسی ہے؟ اس کی کیفیت کیا ہے؟ جتنا اللہ کے پاک پیغمبر نے بتا دیا اتنا ماننا ہمارے اوپر واجب ہے، اتنا ماننا ہمارے اوپر کیا ہے؟ واجب ہے۔ اس سے زیادہ بھی ہم نہیں کہتے، اس سے کم بھی ہم نہیں کرتے۔ اس کی کیفیت کیا ہے؟ اللہ جانتا ہے۔ ان کی حیات ہے اللہ کے پاس، اللہ ان کو روزی بھی دے رہا ہے، لیکن ان کی زندگی کو دنیا کی سی کہنا یا دنیاوی زندگی کہنا یہ سراسر قرآن و سنت کے خلاف عقیدہ ہے۔ یہ عقیدہ قرآن و سنت کے بالکل خلاف ہے۔ ان کی حیات ہے، برزخی ہے، اخروی ہے، دنیاوی حیات ان کی نہیں ہے۔ دنیا کے اعتبار سے وہ میت ہیں، کیوں؟ ان کا مال تقسیم ہوتا ہے، ان کی بیوہ کے ساتھ نکاح ہوتا ہے، بچے یتیم کہلاتے ہیں، ان کی وراثت تقسیم ہوتی ہے۔ اگر حیات ان کی دنیاوی ہے تو پھر تم اس کے مال کو تقسیم نہیں کر سکتے ہو، اس کی بیوی کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے ہو، اس کے بچوں کو یتیم نہیں کہہ سکتے ہو۔ اگر بچوں کو یتیم کہا جائے، بیوی کے ساتھ نکاح کیا جائے اور مال کو تقسیم کیا جائے، وراثت کو تقسیم کیا جائے، تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ ان کی زندگی دنیاوی زندگی نہیں ہے، وہ آخرت کی زندگی ہے۔ اور وہ آخرت کی زندگی کس طرح ہے یہ اللہ جانتا ہے۔ اب کیوں؟ آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، 5 عالم ہیں۔ کتنے عالم ہیں؟ 5۔ بعد نے تو کئی ہزار عالم لکھے ہیں، لیکن جو ہمارے سامنے جو ظاہر ہیں، ایک عالم ارواح، عالم ارواح، عالم بطن، پیٹ، عالم دنیا، عالم برزخ، عالم آخرت۔ کتنے عالم ہو گئے؟ 5۔ بنیادی طور پر، اجمالی طور پر مشہور جو عالم ہے وہ 5 ہیں۔ جب عالم ارواح میں تھے تو عالم بطن کا پتہ، عالم دنیا کا پتہ، برزخ اور آخرت کا پتہ نہیں تھا۔ عالم بطن میں آ گیا تو عالم ارواح کا پتہ بھی نہیں، دنیا کا پتہ بھی نہیں، برزخ کا پتہ بھی نہیں، اور آخرت کا پتہ بھی نہیں۔ جب عالم دنیا میں آ گیا، کسی بندے کو پتہ ہے کہ ماں کے پیٹ کے اندر وہ کیا کر رہا تھا، یا اس کے جو لمحات گزرے ہیں تو کیسے گزرے ہیں، اس کو پتہ نہیں ہے۔ اور جب عالم برزخ میں چلا جائے
تو عالم دنیا کا پتہ بولو نہیں ہے، اور جب عالم آخرت میں جائے گا تو عالم برزخ کا پتہ نہیں ہوگا۔ ہر دوسرے عالم میں جب چلا جاتا ہے پچھلے کا علم نہیں ہوتا، جب پہلے میں رہتا ہے تو اگلے کا پتہ نہیں ہوتا۔ اور ہمارے پاس کہا بھی جاتا ہے نا کہ جی وہاں جا کے پوچھو جی وہاں کیا ہوتا ہے، تو کئی لوگ آتے ہیں میں مڑ کے تو تھوڑا ہی آیا ہوں، میں اتھوں مڑ کے تھے تھوڑا ہی آیا کہ ماں پتہ ہوئے تھے، تو معلوم ہوا وہاں پہ نہ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ وہاں کا پتہ نہیں ہے، یہاں کا وہاں والے کو پتہ نہیں ہے، وہاں کا یہاں والے کو پتہ نہیں ہے۔ ہر ایک عالم جب تبدیل ہو جاتا ہے پچھلے عالم کا کسی کو علم نہیں ہوتا ہے۔ عالم برزخ والوں کو عالم دنیا کا پتہ نہیں ہے، عالم دنیا والوں کو عالم برزخ کا پتہ نہیں ہے۔ اتنا ماننا ضروری ہے، موت کے بعد جسم کے ساتھ روح کا تعلق نہیں ہوتا، روح اللہ اپنے قبضے میں رکھ لیتے ہیں۔ اس جسم کو اللہ عذاب و ثواب دینا چاہیں اپنی قدرت پہ دے سکتے ہیں، یہ اللہ کی قدرت پہ موقوف ہے۔ اللہ کا قانون یہ ہے کہ اللہ روح کو دوبارہ جسم میں قیامت سے پہلے نہیں ڈالتے، قیامت سے پہلے جسم میں روح کو نہیں ڈالتے ہیں۔ ادھر لوگ کہتے ہیں دیکھیں جی قرآن کہتا ہے جی روح واپس نہیں آتی، اور حدیث کہتی ہے تعاد روحہ الی جسدہ، روح اس کی جسم کی طرف واپس آ جاتی ہے۔ بخاری میں لکھا ہوا ہے، اگر بخاری نہیں بخاری کے استاد نے بھی اگر کہا ہے، قرآن کہتا ہے جس کی روح کو اللہ ایک دفعہ قبض کر لے قیامت سے پہلے اس کی روح کو اس کے جسم میں واپس نہیں کرتا ہے۔ اب جو یہ کہے قرآن یہ کہتا ہے حدیث یہ کہتی ہے، تو اللہ فرماتے یفرقوا بین اللہ و رسلہ، یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان فرق ڈالنا چاہتا ہے، تفریق ڈالنا چاہتا ہے، حالانکہ اللہ کے پیغمبر نے ایسی کوئی بات نہیں کی ہے۔ اگر کسی نے کہا ہے تو یہ کہنے والا جھوٹ کہہ سکتا ہے، رسول اللہ ایسی بات نہیں کرتے۔ ہمارے پاس لوگ کہتے ہیں جی یہ حدیث ہے، یہ حدیث ہے۔ مفتی نظام الدین شامزئی رحمہ اللہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، شیخ الحدیث گزرے ہیں، آخری عمر میں انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، میرے اپنے پاس موجود نہیں ہے لیکن امانتاً میرے بڑے قریبی دوست عالم کے پاس موجود ہے۔ حضرت شامزئی فرماتے ہیں کہ میں نے جو احادیث کا مطالعہ کیا ہے، ساری زندگی میں نے جو حدیث پڑھائی ہے، تو ایک نتیجے پہ پہنچا ہوں، بعض ایسی روایات ہیں جن کو حدیث رسول اللہ کہتے ہوئے مجھے ڈر لگتا ہے، حدیث رسول اللہ کہتے ہوئے مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میں سے حدیث رسول اللہ کہوں اور اللہ کے پیغمبر کی وہ حدیث کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے میرے اوپر جان بوجھ کر جھوٹ بولا وہ اپنا مقام اپنا ٹھکانہ جہنم میں جان لے، سمجھ لے، وہ اپنے آپ کو جہنمی سمجھ جائے لے۔ میں اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ ایسی روایات ہیں جن کو لوگ حدیث کہتے ہیں لیکن میں انہیں حدیث کہتے ہوئے ڈرتا ہوں۔ لہذا اس معاملے میں یہ تبلیغی جماعت والے جو ہمارے دوست ہیں یہ تھوڑے محتاط رہتے ہیں، اور یہ بات ان کی مجھے پسند ہے۔ یہ کہتے ہیں حدیث کا مفہوم ہے، حدیث کا مفہوم ہے، ہو سکتا ہے ان الفاظ کا وہ مفہوم نکلتا ہو، ان کا وہ مفہوم نکلتا ہو، لیکن بعین ہی وہ حدیث رسول اللہ ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو، ایسا نہ ہو۔ صحیح حدیث ہمارے لیے بڑی اہمیت رکھتی ہے، صحیح حدیث کو ہم اس طرح مانتے ہیں جس طرح قرآن کے حکم کو مانتے ہیں، اور حدیث کا انکار دراصل پیغمبر کا انکار، پیغمبر کی ذات کا انکار ہے، لیکن ہر ایرے غیرے کی بات کو حدیث رسول اللہ کہنا بھی بہت بڑا جرم ہے۔ اتنا آپ کو قاعدہ سمجھا دوں کہ قرآن کے خلاف آنے والی بات، قرآن کے خلاف آنے والی بات حدیث رسول اللہ نہیں ہوتی، قرآن کے خلاف آنے والی بات حدیث رسول اللہ نہیں ہو سکتی ہے۔ جب قرآن کی بات آئے مقابلے میں اگر کوئی یہ کہے کہ یہ حدیث ہے تو یا تو اسے سمجھنے میں فرق لگا ہے یا پھر وہ حدیث نہیں ہے، یا اس کی سمجھ میں فرق یا پھر وہ حدیث نہیں ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔